میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے محفل سجی ہے اور مزین کرتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے۔ اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے، اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا۔ بندہ کہے یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں۔ ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا۔ ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے۔